شاید جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے میں شاید مجھ سے مسٹیک ہو جائے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا موت تک. یہ جذبہ تھا کس کا؟ صحابہ کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں اتنی دیگیں پکایا کروں گا, اتنی دیگیں. دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ جائز ہے, لیکن جاؤ چپکے سے لے جاؤ. تھر میں, اندرون سندھ میں, پنجاب کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں, کے پی کے ایسے گاؤں دیہاتوں میں جہاں خوراک نہیں پہنچتی, وہاں چپکے سے لے جا کے تقسیم کر دو. کراچی کی روڈوں پہ مت کھلاؤ, اس سے لوگ اور اپاہج بن رہے ہیں. جب سے یہ دسترخوان لگنا شروع ہوئے ہیں نا روڈوں پہ ڈیفینس اور کلفٹن کے کروڑ پتی لوگوں کے علاقوں میں, اس سے کیا ہوا ہے, کراچی میں جرائم کا ریشو بڑھ گیا ہے. پہلے ڈاکو آیا کرتے تھے باہر سے, تو ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی, کھانے پینے کی جگہ نہیں تھی, 2-4 دن ڈکیتی جب تک نہیں ہوتی تو کیا کھاتے, تو ان کو بہترین موقع مل گیا, بیٹھو یہاں حلوے مانڈے اور بکرے کا گوشت امیر آدمی کے لیے آج کل مشکل ہو گیا ہے. وہ غریب بکروں کے صدقے کے بکرے پھوڑ پھاڑ کے انجوائے کرتا ہے لائف کو, کہتا ہے چلو یار ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام تو ہو گیا, باقی جو ایکسٹرا ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ پیسے بچا کے بندوق شندوق میں لگائیں گے. وہ اسلام اپاہج بنانے کی ترغیب نہیں دیتا لوگوں کو. اگر اس طرح سے لوگوں کو کھلانا سنت ہے تو نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ صدقہ دیجیے. آپ نے کیا صدقہ دے دیا؟ فرمایا پہلے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک وہ ہے برتن ہے, آپ نے برتن منگوایا, اس کو نیلام کیا, نیلام کر کے کلہاڑی خرید کے دی ان کو, اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور یہ بیچو. تو صدقہ خیرات کا وہ طریقہ جس سے لوگ اپاہج بننا شروع ہو جائیں. پہلے ہی قوم ہماری مر گئی ہے, بالکل سست قوم. انگریزوں کی مثالیں دیتے ہیں, وہ ترقی کر کے جیپنیز آگے نکل گئے. تو بھائی ترقی کے لیے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. یہ نہیں ہوتا کہ نوجوانوں کو آپ فری پھوکٹ میں کھلانا شروع کر دو. مجھے بھی لوگ زکات صدقات دیتے ہیں جو اعتماد کرتے ہیں نا کہ کوئی جاننے والا, کوئی یعنی آپ کسی کو جانتے ہو تو دو. میری پالیسی ہے کہ مانگنے والے کو دیتا ہی نہیں میں, الا ماشاءاللہ جب تک 100% یقین نہ ہو جائے. کوشش کرتا ہوں خود تلاش کرو کہ کوئی واقعی مستحق ہے تو اس تک پہنچاؤ, اور اس کو بتا دو کہ یہ تمہیں جو دے رہے تمہاری عادت خراب کرنے کے لیے نہیں. تلاش کرو ملازمت. پھر میں تھوڑی تفتیش بھی کرتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ جب ایک دفعہ فری پھوکٹ کا آنا شروع ہو جائے نا تو غریب کی بھی بیچارے کی وہی عادت ہوتی ہے جو امیروں کی ہوتی ہے, سب کی ایک ہی عادت. جب فری کا منہ کو لگ جائے تو پھر محنت کر کے کمانا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, جب ایک دفعہ دینا شروع کر دیا تو پھر بالکل بھول جاتے ہیں اس کو, ساری زندگی کھاتا رہتا ہے بیٹھ کے. وہ اس کو بولو بھائی اب خود کر کے کھاؤ. سب سے برا مال پتہ ہے کیا ہے؟ جو بغیر محنت کے بھیک مانگ کے حاصل ہو. سب سے برا مال, یہ انسان کے اندر غیرت ختم کر دیتا ہے.